بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 86 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم لائے نفی للجنس اور اس کے اسم کے متعلق اہم قاعدے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْعَمَلُ وَمَعْنَاهَا الْاِسْتِفْهَامُ وَالْعَرْضُ وَالتَّمَنِّيُّ وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْأَوَّلُ مُفْرَدًا يَلِيهِ مَبْنِيٌّ وَمُعْرَبٌ رفعا ونصبا مثل لا رجل ظریفا وظریف وظریفا وإلا فالإعراب۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْعَمَلُ، اور جب لائے نفی للجنس پر حمزہ داخل ہو جائے تو لائے نفی جنس کا عمل نہیں بدلے گا۔ وَمَعْنَاهَا الْاِسْتِفْهَامُ وَالْعَرْضُ وَالتَّمَنِّيُّ، اور اس کا معنی استفہام، عرض، تمنی کا بن جانا ہے۔ وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْأَوَّلُ مُفْرَدًا يَلِيهِ مَبْنِيٌّ وَمُعْرَبٌ، اور اس میں مبنی کی صفت اول اس حال میں کہ وہ مفرد ہو اور لا کے ساتھ اسم متصل بھی ہو تو وہ اسم مبنی اور معرب، مرفوع اور منصوب دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ مثل لا رجل ظریفا وظریف وظریفا، جیسے کہ مذکورہ مثالوں میں ہے۔ وإلا فالإعراب، ورنہ اس کا حکم معرب ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر لائے نفی للجنس اور اس کے اسم کے متعلق دو قواعد ہم پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ، اذا دخلت حمزۃ الاستفہام۔ یہاں سے صاحب کتاب فرما رہے ہیں جب لائے نفی للجنس پر حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو اس کے عمل میں اگرچہ کچھ بھی تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی اس کا اسم اگر مبنی بر فتح ہو تو بعد میں بھی ایسا ہی رہے گا، اگر معرب ہو تو معرب ہی رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حمزہ استفہام کسی عامل کے عمل کو باطل نہیں کرتا، ہاں البتہ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں وَمَعْنَاهَا الْاِسْتِفْهَامُ وَالْعَرْضُ وَالتَّمَنِّ، یعنی ایسا لائے نفی للجنس بھی تو استفہام کے معنی میں ہوگا، جیسے اَلَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ۔ یہاں حمزہ استفہام کے داخل ہونے کے سے پہلے لا کا اسم اسی طرح مبنی پر فتحہ تھا اور اب بھی مبنی پر فتح ہے، لیکن معنی میں فرق آ گیا ہے کہ پہلے جملہ خبریہ تھا، اب جملہ انشائیہ بن گیا، اور کبھی عرض کے معنی میں ہوگا جیسے الا نزول لک بنا فنحسن الیک، اور کبھی تمنا کے معنی میں ہوگا جیسے الا ماء اشرب۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ حمزہ استفہام کے بجائے اگر کوئی حرف جر اس پر داخل ہو جائے تو اس وقت عمل میں تبدیلی آئے گی، جیسے آدیتنی بلا جرم وخدمتہ بلا مال۔ تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہاں یہ پہلا قاعدہ ذکر فرمایا ہے۔ اور حمزہ تین معنی میں سے کسی ایک کے لیے ہوگا تو تب، یعنی یا تو استفہام کے لیے ہو جیسے الا ماء فاشربا، یا عرض کے لیے ہو جیسے الا نزول لک بنا فنحسن الیک، یا تمنی کے لیے ہو جیسے الا اتیان منک فتسرنا، کاش کہ آپ کا آنا ہمیں خوشی ہوتی۔ علامہ اندلسی فرماتے ہیں جس جگہ حمزہ عرض کے لیے ہوتا ہے
وہاں لا کا سابقہ عمل باقی نہیں رہتا، بلکہ اس صورت میں وہ لا ان اور لو کی طرح ان حروف میں سے ہوتا ہے جو ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، لہذا وہاں لا کا ما بعد وجوبی طور پر فعل محذوف کا مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا، نہ کہ لا نفی للجنس کا اسم ہونے کی وجہ سے، جیسے الا زیدن تکرمہ۔ ونعت المبنی الاول، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر لا نفی للجنس کا اسم مبنی بر فتح ہو اور اس کی پہلی صفت مفرد ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، اور اس اسم مبنی کے متصل بعد واقع ہو، درمیان میں کسی چیز کا فصل نہ ہو، تو اس صفت میں تین صورتیں جائز ہیں۔ موصوف یعنی لا نفی جنس کے اسم کی طرح اس کو بھی مبنی پر فتح پڑھا جائے۔ نمبر 2، لا نفی جنس کے اسم کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے اس کو معرب منصوب پڑھا جائے۔ نمبر 3، لا نفی للجنس کے اسم کے محل پر محمول کرتے ہوئے اس کو معرب مرفوع پڑھا جائے، جیسے لا رجل ظریفا یا لا رجل ظریفا یا لا رجل ظریفن۔ یہاں رجل لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہے اور ظریفہ اس کی پہلی صفت ہے جو مفرد ہے، مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے، اور موصوف رجل کے متصل بعد واقع ہے، درمیان میں کسی چیز کا فصل نہیں، اس لیے اس کو مبنی پر فتح ظریفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معرب منصوب ظریفن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معرب مرفوع ظریفن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مذکورہ شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، مثلا لا نفی للجنس کا اسم مبنی پر فتح نہ ہو بلکہ معرب منصوب ہو، جیسے لا غلام رجل ظریفا فی الدار، یا صفت نہ ہو، پہلی صفت نہ ہو، یا صفت تو ہو لیکن پہلی صفت نہ ہو بلکہ دوسری یا تیسری صفت ہو، جیسے لا رجل ظریفا کریم فی الدار، یا صفت مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو، جیسے لا رجل راکب فرس عندی، لا رجل خیر منک فی البلد، یا صرف موصوف میں اتصال نہ ہو بلکہ درمیان میں کسی چیز کا فصل ہو، جیسے لا رجل فی الدار کریم، تو ان تمام صورتوں میں اس صفت کو معرب منصوب یا معرب مرفوع پڑھیں گے، مبنی بر فتح نہیں پڑھ سکتے۔ اس مثال میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کو جو یہ اعراب دیا ہے، اس کے لیے شرائط بھی رکھی ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی کہ الاول صفت اول مفرد مضاف اور شبہ مضاف سے اعتراض ہے، یلی ہی یہ اعتراض ہے کہ انفصال سے۔ اب اس کو مبنی علی الفتح اس لیے پڑھیں گے کہ یہ قاعدہ ہے کہ کلام منفی جب کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو حقیقت میں وہ نفی قید پر داخل ہوتی ہے۔ تو لا رجل ظریفہ کی تقدیری بار یوں ہوگی کہ لا ظریف، چونکہ ظریف نکرہ مفرد ہے اس وجہ سے مبنی علی الفتح ہوگا، کیونکہ لا نفی جنس کا اسم اگر نکرہ مفردہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اس کو معرب پڑھنا بھی قاعدے کے تحت ہے کیونکہ یہ تابع ہے، اور تابع میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اعراب میں مطبوع کے تابع ہوتا ہے نہ کہ بنا میں۔ اس سے بنا تو ایک عارضی چیز ہے اور اس میں اصل اعراب معرب ہونا ہے۔ اب اگر ظریف کو رجل کے محل پہ محمول کرے تو مرفوع پڑھیں گے کیونکہ رجل محلاً مرفوع ہے، اور لفظ پر محمول کر کے منصوب کریں گے کیونکہ رجل لفظاً منصوب ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔